بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عصائے موسیٰ کا پہلا معجزہ تھا جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، عصا کا اژدھا بن جانا۔ عصائے موسیٰ کا دوسرا معجزہ جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے، آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی اور بنی اسرائیل کے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل اس لیے ڈر گئے تھے کہ پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر تھا اور آگے موچھیں مارتا ہوا دریائے نیل تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریائے نیل پار کر نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا میں راستے دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان راستوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور وہ سب راستے مل گئے۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ عصائے موسیٰ کا تیسرا معجزہ جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے، عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو کر مر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو آزاد کرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کے حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ میدان طیہ میں ہی تھے۔ جب بنی اسرائیل بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلویٰ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلویٰ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسے ویڈیوز کے لیے اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔